حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت سے بچتا رہے، اس نے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچایا اور دوسروں کو بھی۔ غم سے روح میں طاقت آتی ہے۔ آنکھ اور زبان کی آزادی روح کے لیے قید ہے۔ لوگ صرف اس سے ڈرتے ہیں جو اللہ سے ڈرے۔ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ تمہارا دل مردہ ہو جائے۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ دین اسلام سب نیکیوں کا نچوڑ ہے۔ مصیبت یا خوشی کے وقت ناحق بات کہنے سے بچو اور حق بات پر ڈٹے رہو۔ جنت کے مقابلے میں بڑی سے بڑی نعمت حقیر ہے، اور دوزخ کے مقابلے میں بڑی سے بڑی مصیبت آسان اور قابل برداشت ہے۔ جھوٹا شخص سب سے زیادہ نقصان اپنے آپ کو پہنچاتا ہے۔ دنیا کو اپنی سواری جانو، اگر تم اس پر سوار رہے تو یہ تمہیں منزل تک لے جائے گی، اور اگر تم نے اسے خود پر سوار کرایا تو تمہارے لیے ذلت اور ہلاکت ہے۔ جو شخص خدا کی اطاعت کرتا ہے اسے دوست رکھو، کیونکہ نیک شخص کو دوست رکھنا اللہ تعالیٰ کو دوست رکھنا ہے۔ آدمی بیچارہ ایسے مکان اور ایسے سرائے پر راضی ہوا ہے جس کے حلال کا حساب دینا ہوگا اور جس کے حرام کا عذاب سہنا ہوگا، یعنی یہ دنیا۔ جس نے دنیا کو پہچان لیا اس نے دنیا کو دشمن سمجھا۔ وہ بے وقوف ہے جو دنیا بنانے کے لیے آخرت کا ٹھکانہ خراب کرے۔ انسان پر تعجب ہے کہ اپنی خواہشات پر بلا جھجک خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک درہم بھی خرچ کرنا اسے برا معلوم ہوتا ہے، حالانکہ اسی میں اس کا بھلا ہے۔ آخری روز اسے معلوم ہوگا کہ جو نفس کی خواہشات پر خرچ کیا وہ جہنم کا ایندھن بنا، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر خرچ کیا وہ نجات کا موجب ہوا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ اس نے دنیا کی طلب کی ہو اور اسے آخرت بھی مل گئی ہو، لیکن جس نے آخرت کی طلب کی اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا بھی عطا کر دی۔ تم اگر دیکھو کہ زاہد یا عالم دنیا دار امیروں سے اپنی تعریف سن کر خوش ہوا ہے تو جان لو کہ بڑا ہی ریاکار ہے۔ جس کا دل دنیا کی محبت سے لبریز ہو تو اس کا دل مردہ ہے۔ غریب آدمی کو حقیر نہ جانو، کیونکہ جب قیامت کے دن غریب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو وہ باعزت ہوگا۔ اللہ کا ڈر ہر وقت دل میں موجود ہونا چاہیے۔ غیبت کا کفارہ اللہ سے معافی مانگنا اور جس کی غیبت کی ہو اس سے معافی چاہنا ہے۔ مومن کا کام آہستگی میں عبادت اور تنہائی میں دعا ہے۔ دین تقوی اور پرہیزگاری کا نام ہے۔ لالچ تقوی اور پرہیزگاری کا سب سے پہلا دشمن ہے۔ دل کا مر جانا انسان کے لیے سب سے بڑی خرابی ہے۔ اچھا صبر کرنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں صبر کرے۔ فائدہ پہنچانے والا علم اور ایسا عمل جو مکمل ہو، اخلاص جتنا ہے اس پر راضی رہنا، صبر جمیل، یہ سب قیامت کے روز بلند مقامات سے نوازتے ہیں۔ تنہائی اختیار کرنا سلامتی، خواہش نفس کو ٹھکرانا آزادی، زبان پر قابو پانا اور دل کو جلانا زبان میں اثر پیدا کرتا ہے۔ غصے کی حالت میں جھوٹ کو زبان سے نہ نکالنا، ان باتوں اور ان کاموں سے بچنا جن سے روکا گیا ہے، اور اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا،
یہی پرہیزگاری ہے۔ بردبار مومن دکھاوے کی نفل عبادت سے پاک رہتا ہے۔ مردہ دل کبھی بھی بیدار نہیں ہوتے، البتہ سوئے ہوئے دل نیند سے جگائے جا سکتے ہیں۔ پرہیزگاری کی تباہی کا کام لالچ انجام دیتا ہے۔ موت کے آگے ہر تدبیر بے بس ہے، اس لیے اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کرو۔ ریاکاری سے بچو، یہ ایک ایسی مہلک بیماری ہے جس سے تمام بلند مرتبے آن کی آن میں چھن جاتے ہیں اور خدا کی مہربانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زہد یہ ہے کہ مصیبتوں پر صبر کیا جائے اور خدا کی منع کردہ چیزوں سے دور رہا جائے۔ اعمال کی بربادی کی وجہ مردہ دل ہوتا ہے۔ جب دنیا کی محبت، ہوس اور لالچ دل اور دماغ پر سوار ہو جائے تو سمجھو کہ دل مردہ ہو چکا ہے اور سارے نیک اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ جو شخص برے طبقے کے لوگوں میں آنا جانا شروع کرتا ہے تو دراصل یہ اس کی اپنی برائی اور شرارت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مسلمان بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کا زبان سے اقرار انسان کرے اس کو دل سے بھی مان لے، اور پھر اس کو دنیا کی کوئی پرکشش چیز بھی گمراہ نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو دل میں سے ہر قسم کا خوف نکال دو، اور اگر اللہ مددگار نہیں تو کسی سے کوئی امید نہ رکھو۔ تقوی کی اصل روح یہ ہے کہ انسان غصے کی حالت میں بھی سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ صحیح متقی کہلانے کا حقدار وہ ہے جو ہر حال میں حق بات کرے اور نیک کاموں کی پابندی کرے اور برے کاموں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر اور سن کر بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائے اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے، وہ سراسر شیطان کے فرمانبردار کارندے ہیں۔ دنیا میں سب سے بہتر عمل اخلاص ہے۔ اگر اخلاص موجود نہیں تو انسان دنیا میں فقیر ہے۔ کارساز حقیقی یعنی اللہ کی کارسازی پر راضی رہو تاکہ تجھے نجات حاصل ہو۔ جس نے اللہ کے راستے میں دنیا کو طلاق دی، اس کو اللہ کے سوا کسی چیز سے بھی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ اخلاص عمل کے لیے ایسے ہے جیسے جسم کے لیے روح۔ جس طرح جسم بلا روح ایک پتھر ہے، اسی طرح عمل اخلاص کے بغیر بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی بھی فرشتے میں نہیں ہیں۔ پہلی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دوسری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم مجھ سے دعا کرتے ہو تو میں قبول کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اگر آخرت کی پوچھ تاچھ سے بچنا چاہتے ہو تو ہر وقت اللہ کی کارسازی پر راضی رہو۔ جو شخص نفس پر قابو پانے پر قادر ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے بہترین سامان کر لیا ہے۔ جو شخص فضول باتیں زیادہ اور عبادت کم کرتا ہے، اس کا علم تھوڑا، دل اندھا اور عمر بیکار چلی جاتی ہے۔ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تسلیم و رضا کے خلاف آئندہ کوئی کام نہ کرے۔ محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زبان پر نگاہ رکھنا درہم و دینار کے نگاہ رکھنے سے زیادہ مشکل ہے۔ میں نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھی جس میں اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھا ہو۔ عقل مند بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور بیوقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ ایسا شخص کس طرح اندر سے پاک ہو سکتا ہے جس کی عمر گھٹ رہی ہو اور گناہ بڑھ رہے ہوں۔ کائنات کی ہر چیز کے اندر پوشیدہ راز
اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔